ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو میری داستان۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید بھی ہے، یقین بھی ہے انشاءاللہ کہ آپ بھی سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور زندگی بہت مزے میں گزری ہوگی۔ تھوڑا سا سننے کو ملا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک جو ہے وہ بین ہو گیا، تو کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو شاید لگا اس چیز کے بارے میں کہ ہماری کلچرل ہے یا ہماری جو ثقافت ہے یا ہمارا رہت بہت ہے یا ہماری جو اوور آل سچویشن ہے وہ زیادہ خراب ہو رہی ہے کلچرل وائز، یا آپ کہہ رہے ہیں تہذیب کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچ رہا ہے ٹک ٹاک کے پاکستان میں ہونے سے، تو کیوں نہ اس کو سرے سے پکڑ کے بین کر دیا جائے۔ تو ایک بات میں شیئر کروں گی کہ کوئی بھی چیز بذات خود جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، اس کا یوزج جو ہوتا ہے یا اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں فردر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کروں گی کہ ٹک ٹاک کی یہ حالت یا یہ نوبت کیوں آئی، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سوچتے کہ ٹک ٹاک کی یہ حالت کیوں ہے، کیوں بچے یا لڑکے لڑکیاں لوگ بڑے بوڑھے جوان کیوں ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا ایسی چیزیں کیوں ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو ہمارے اسلامکلی یا ہمارے پاکستان کے کلچر کے لحاظ سے نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ اس چیز کو دیکھا جاتا سرے سے پکڑ کے بین کر دیا جائے۔ ہمیشہ ہمیں ریفارمز کے بارے میں، اس چیز کو بہتر بنانے کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اس کے روٹ کاز میں جانا چاہیے، اس کی جڑ میں جانا چاہیے کہ اتنا برا کانٹینٹ یا اتنا فحاشی جس کو کہتے ہیں وہ کیوں ٹک ٹاک پہ پھیلائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے فحش ہونے کی وجہ سے یا برا کانٹینٹ گندا کانٹینٹ ہونے کی وجہ سے ہی بند کیا گیا نا ٹک ٹاک کو پاکستان کے اندر، کہ ہمارے کلچرل ہمارے اسلامک تار کے جو ہے وہ اکارڈنگ نہیں ہے۔ تو میں یہاں بس تھوڑی سی بات یہ کروں گی، اور ہاں بالکل جو بھی میں بات اپنے ولاگز میں کرتی ہوں اس کے لیے ہمیشہ اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہمیشہ میرا کامنٹ جو سیکشن ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو میں بات کروں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، جو کرٹیسزم یا جو بھی آپ کو اس کو بارے میں جو بھی آپ اگر میری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں تو ضرور آ کے آپ اپنی ریزننگ اپنی بات جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کہ آپ اس سملر ٹاپک یا اس سیم بات کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو اگر روٹ کاز کو اس چیز کی دیکھا جائے، جڑ کو پکڑا جائے، تو وہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا کانٹینٹ کیوں ٹک ٹاک پہ نہیں بن رہا تھا لیٹلی، کیوں ایسے ایشوز ہو گئے کہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹک ٹاک بند کرنا پڑا۔ تو ٹک ٹاک اگر دیکھا جائے پڑھا لکھا کانٹینٹ بچے کب بنائیں گے؟ جب ان کی تربیتیں گھر سے پڑھی لکھی ماؤں نے کی ہوں گی۔ تو خالی بلیم ماؤں کے اوپر ڈال دینا یا خالی بلیم بچوں کے اوپر ڈال دینا یا خالی بلیم فادرز کے اوپر ڈال دینا جو کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز جو ہے وہ میٹر اس طریقے سے کرتی ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میری بہت سی فرینڈز ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بہت ہی اسٹرانگ اوپینین رکھنے والی، بڑی اوپینیٹڈ سی ہیں، کچھ لائرز ہیں، کچھ فورن پڑھنے چلی گئیں، کچھ پی ایچ ڈیز میں ہیں، کچھ پی ایچ ڈی کر چکی ہیں، کچھ جج ہیں، کچھ سول سرونٹس ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، مطلب ساری اسٹرانگ اوپینین والی لڑکیاں ہیں جو اپنی زندگی کے 28 29ویں سال میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے ایک چھوٹا سا ایشو ہے ہمارے کنٹری کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کا جو مرد ہے، ہمارے سوسائٹی کا جو مرد حضرات ہیں، ان سے اوپینیٹڈ اسٹرانگ اوپینین والی عورت ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان میں خالی مردوں کو بھی یہ نہیں کہوں گی کہ مردوں کے اوپر سارا بلیم نہیں ڈالوں گی۔ اب جو لڑکیاں ہیں، میں اس کی طرف جاتی ہوں بات کی طرف، کہ اگر لڑکیاں ہیں جو کہ اسٹرانگ اوپینین والی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، پڑھ لکھ گئی ہیں، اپنا خود کماتی ہیں، ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا کھا رہی ہیں، کما رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کے اوپر منحصر نہیں ہے، ان کا انحصار کسی پہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات کو سارا کچھ جو ہے وہ خود پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ تو وہ اوبویسلی کل کو جب ان کے ساتھ کچھ ابیوز ہوگا یا کچھ ان کو دبایا جائے گا، تو وہ اسٹرانگ اوپینین رکھنے والی وہ نہیں دبیں گی۔ یہ بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس چیز کا بھی اندازہ ہے۔
اچھا، اب مرد کی تو یہ سچویشن ہوگی کہ ان کو تو اسٹرانگ اوپینین والی عورت جنرلی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو سیم کچھ سچویشن ایسی ہے کہ جیسے جو ہماری لڑکیاں تھیں انہوں نے دیکھا، جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے چھوٹے تھے کہ ہماری مائیں، چچی، تائی، پھپھی، خالہ، جو بھی ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہماری عورتیں ہوتی تھیں، اور جب ان کو دیکھا جاتا تھا وہ بڑی سبمسو سی ہوتی تھیں، مرد کے آگے پیچھے پھرنے والی، اور بہت زیادہ مار بھی پٹ رہی ہے ان کو، گالیاں بھی پٹ رہی ہیں، نہ آؤ دیکھا جا رہا ہے نہ تاؤ دیکھا جا رہا ہے، ہر ایک کے سامنے ان کو ڈانٹ پڑی، ہر ایک کے سامنے ان کو مار پڑی ہے، اور یعنی کہ وہ بالکل بہت برا ان کے ساتھ یعنی کہ سلوک ہو رہا ہے. اس وقت ہماری ماؤں نے کچھ ایسا سوچ لیا، یا جو لڑکیاں اس وقت بڑی ہو رہی تھیں انہوں نے سوچ لیا کہ یہ والا جو سسٹم ہے اس کو تو ہم بالکل یعنی کہ ڈس اپروو کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس ڈگر پہ بالکل نہیں چلیں گے، ہم پڑھیں گے لکھیں گے، ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اچھا، اب وہ جو پڑھ لکھ گئیں، انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ سارا کچھ کر لیا، اپنے 28 29 سال کی ہو گئیں، تو جب باریاں آئیں شادیوں کی تو پھر رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. تو پھر اب جب باری اس چیز کے اوپر آئی نا کہ دونوں کو یعنی کہ مرد اپنے ذہن میں یہ سوچ کے ہماری سوسائٹی کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی مائیں، چچی، تائی، پھپھیاں جو بھی دیکھی مردوں نے ہمارے، انہوں نے تو ایسی دیکھی نا، سبمسو سی، یا ہمیشہ مرد کے نیچے لگ کے رہنے والی، مرد کی ہاں میں ہاں ملانے والی، اس ٹائپ کی انہوں نے دیکھی. انہوں نے اپنی ماں گھر پہ ایسی دیکھی، بہن ایسی دیکھی، سارا کچھ ایسے دیکھا. اب وہ جو باہر سے لے کے آنے والی لڑکیاں وہ بھی ان کو ایگزیکٹ ویسی ہی چاہیے، ٹھیک ہے. اسی لیے پھر ان کو اسٹرانگ ہیڈڈ اور اسٹرانگ اوپینین والی لڑکیاں جو ہیں وہ ویسے ہی سرے سے سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں اس چیز پہ آتے ہیں، یہ دو ڈفرینٹ یعنی کہ یہ جو چورن یا منجن بیچا گیا نا مرد کے ذہن میں، اس کی تربیت اور طریقے سے کی گئی اور عورت کی تربیت ٹوٹل اور طریقے سے ہو گئی. اور اس میں ہمارے میڈیا نے ہماری سوسائٹی نے بہت زیادہ اہم رول پلے کیا. وہ کیسے اہم رول پلے کیا؟ وہ اس طرح کیا کہ ہماری پچھلے 20 سال سے کانٹینٹ جو ہے وہ 90s کے بعد سے اب تک کا جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹی وی پہ جو ڈرامے چلے، جو اس میں وہ شریف زادی عورت وہ دکھائے گی جو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، اور جو تھوڑی سی پڑھی لکھی ہے، پیسے کمانے والی عورت ہے، اس کو چلاک اور شاطر دکھایا گیا، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تربیتیں خود اس طریقے سے کر کے عورت کو پورٹرے اس طرح سے کیا، اور مرد کی پسند ہم نے اس طرح بنا دی کہ عورت جو ہے وہ آگے سے زبان نہ چلائے، بالکل خاموش رہے، وہی عورت جو ہے وہ اچھی عورت ہے. اچھا، جب اب باریاں آئیں ان کی شادی کرنے کی، اب آپس میں تو شادی تو آپس میں ہونی ہے نا، مرد اپنے اوپینین لے کے بیٹھا ہوا ہے، عورت اپنا اوپینین لے کے بیٹھی ہوئی. جب ان کی شادیوں کی باری آئی تو پھر اب رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا شادیوں وغیرہ میں جاؤ تو جن لڑکیوں کو یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کو بہت پریفر کیا جاتا ہے جو 18 سال کی عمر میں شادیاں ہوئیں، 20 21 22 سال کی عمر میں بچے پیدا کر کے 2 3 بچے کر کے. تو ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ جاؤ تو فیملیز میں ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں وہ نہ بیچاری گھر کی رہیں نہ گھاٹ کی رہیں وہ والا سچویشن ان کی ہو گئی کہ گھر والے بھی ان کو برداشت نہیں کر سک رہے اب کہ اتنا عرصہ ہو گیا تم پڑھتی رہی لکھتی رہی، ٹھیک ہے، اب رشتے نہیں آ رہے، کوئی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہ میں کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. اور جب وہ کسی محفل میں جاتی ہیں، کسی دعوت میں جاتی ہیں، کسی شادی وغیرہ میں بیٹھی ہیں، تو آنٹیاں اس کو دیکھ کے ان کو جو ہے وہ برے طریقے سے ان کو بیڈ فیل کراتی ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں کہ او ہو تمہاری قسمت کیا نکلی، تم کامیاب نہیں ہو سکی، دیکھا اتنا پڑھا لکھنے کا کیا فائدہ، فلاں فلاں کی بیٹی دیکھو 18 سال 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 22 20 سال کی عمر میں بچے پیدا کر کے 3 بیٹھی ہوئی ہے، تو تم تو فیل ہو گئی. تو لڑکیوں میں ڈپریشن کی ریزن، یا لڑکیوں میں جو ان کے اندر وہ ان کو دکھ میں مبتلا کرنے والی جو چیزیں، اس طرح کے کامنٹس بھی ہیں جس کو ہمیں بہت زیادہ ایوائڈ کرنا چاہیے، اور اس طرح اسٹگما نہیں لگا دینا چاہیے دوسری اس کے اوپر. اب جو پیرنٹس اپنی بچیوں کو غیر شادی شدہ بچیوں کو جن کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے، اللہ معاف کرے، وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، رشتے نہیں ہو پا رہے، تو اب پیرنٹس یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا ان کو پڑھا لکھا کے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر تو یہ ان پڑھ ہی تھیں کہ ہم ان کو اس وقت جو ہے وہ رخصت کر دیتے چھوٹی عمروں میں، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا سچویشن بن رہی ہے. تو اوور آل اگر بس میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ اتنا برا کانٹینٹ کیسے بن رہا ہے، تو وہ ایسے ہی بن رہا ہے جب ہم پڑھی لکھی لڑکیاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو اپنے گھر پہ لا کے اپنی عزتیں بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسٹرانگ ہیڈڈ ہونے، اسٹرانگ اوپینین رکھنے ہمیں برداشت نہیں ہے کہ ہم ان کا اسٹرانگ اوپینین برداشت کریں، تو پھر کیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ
اچھی تربیتوں والے بچے بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور آگے نکل کے جو ہے وہ اچھا کانٹینٹ بنائیں گے یا اچھی سوسائٹی میں اس طریقے سے چل سکیں گے، یا پڑھا لکھا معاشرہ کیسے بن سکے گا. تو بس میرا اس کو کنکلوڈ میں اسی طریقے سے کروں گی کہ ٹرائی کریں کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو اپنائیں. اوبویسلی اگر آپ پول کروائیں نا، کسی سے پوچھیں کہ پڑھی لکھی لڑکی زیادہ بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے یا ان پڑھ لڑکی زیادہ اچھی تربیت کر سکتی ہے، تو موسٹلی جو تقریباً 80% یا 70% جو رزلٹس آئیں گے نا، وہ پڑھی لکھی لڑکی کے حق میں آئیں گے کہ وہ اگر کسی بچے کی تربیت کرے گی اوبویسلی وہ ویری ڈفرینٹلی کرے گی، بہت ڈفرینٹلی کرے گی. تو پھر اس ٹاپک کو دوبارہ انشاءاللہ کبھی چھیڑیں گے اگلے کسی ولاگ میں انشاءاللہ. تو بہرحال میرا ایک یہ اوپینین تھا جو کہ میں نے کنکلوڈ کرنے کی، شروع کر کے اس کو اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی. تو کرٹیسزم اور جو بھی رائے سے اختلاف کرنا کوئی حتمی بات میں کبھی بھی نہیں کرتی، اور نہ اللہ معاف کرے میں ایسی کوئی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں ایک کمپلیٹ ورڈکٹ ہو. آپ اپنی میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ اس میں بتا سکتے ہیں. اور جہاں تک ٹک ٹاک کا مسئلہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ویسے ہی اتنی ایزی ایکسیس سارے کو دی گئی، اس میں وہ اپلیکیشن جو ہے، ایپ جو ہے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو کچھ ایڈٹ نہیں کرنا پڑتا اس پہ. صرف جس کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، آپ سمپل جائیں، جا کے ایزی ایکسیس ہے اس پہ، اکاؤنٹ بنائیں یا نہ بنائیں، بٹ یو کین پٹ یور لائک کانٹینٹ آن دیٹ ایپ، رائٹ؟ کہ آپ صرف جائیں، جا کے اس کو صرف لپ سنک کریں، کوئی ایڈیٹنگ کچھ نہیں کرنا. اس میں آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. تو پھر اوبویسلی ہماری سوسائٹی میں جب میجورٹی ہماری جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی کہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، تو پھر کانٹینٹ بھی ویسا ہی نکلے گا نا. تو پھر جب ویسا نکلا، پھر ہم سے برداشت نہیں ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ بری چیزوں کو کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے. تو پھر ہمیں اوبویسلی اس کو بند کرنا پڑا. تو ہمیشہ یہ بات ایک یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کو بین کر دینا یا کسی بھی چیز کو سرے سے ختم کر دینا کبھی بھی کسی چیز کا سلوشن ہے. تو وہ آپ نے ایک ایپ یہ والی بین کی ہے، وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، وہ لائکی کی طرف چلے گئے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے، وہ انڈین ایپ ہے، اس میں جتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، جو بھی اس میں جو بھی سچویشن ہو رہی ہے، وہ سارا جو ہے وہ پیسہ انڈیا کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے وہ اسی سے ہم وہ اپنا سارا کچھ کر کے، تو ہماری آرمی اور ان کی آرمی جو ہے ہر وقت لڑتی رہتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو بات سمپل سی ہے کہ کسی بھی چیز کو ختم کر دینا نہیں ہوتا سلوشن. ہمیشہ ریفارمز کی طرف جانا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے، بیسک جڑ کیا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.